یعنی غصبی نہ ہو، ناجائز طریقے سے حاصل نہ کیا گیا ہو، یہاں بھی ضروری ہے۔ جس طرح سے نماز میں خواتین کے لیے پورے بدن کو کور کرنا ضروری ہوتا ہے، سر سے لے کر کے پیر تک، صرف ہاتھ گٹے سے انگلیوں تک، اور چہرہ اتنا جتنا وضو میں دھلنا واجب ہے، اس کے سوا پورے بدن کو ڈھانپنا ہے۔ اگر نامحرم موجود ہیں تو پیروں کو ڈھانکنا بھی ضروری ہے، واجب ہے۔ موزہ پہننا ہے پیروں میں، پیر اگر موزے کے رہیں گے تو گناہ۔ اس طرح سے نماز میں بھی ہے کہ نماز میں اگر نامحرم موجود ہے، نامحرم کے سامنے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی ضروری ہے کہ پیروں کو ڈھانپیں۔ اسی طرح سے احرام میں بھی ضروری ہے کہ پیروں کو ڈھانپا جائے۔ نماز حاصل کرنے کے بعد پہلی چیز ہے نیت۔ اچھی طرح سے غور کریں، سنیں، نیت کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل میں یہ ارادہ، یہ خیال کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھیں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو جواب یہ ہوگا کہ ہم احرام پہن رہے ہیں، احرام باندھ رہے ہیں عمرہ مفردہ بجا لانے کے لیے، اور جب تک لباس احرام ہمارے بدن پہ رہے گا وہ 24-25 چیزیں جو حرام ہو جاتی ہیں ان کا ہم خیال رکھیں گے۔ یہ دل میں تصور اتنا کافی ہے۔ لفظوں میں اگر ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں، کوئی بندش نہیں ہے۔ لفظوں میں یوں کہیں گے کہ ہم احرام باندھتے ہیں یا احرام باندھتے ہیں اللہ کے لیے عمرہ مفردہ بجا لانے کی خاطر، اور وہ ساری چیزیں جو ہم پر احرام سے حرام ہو جاتی ہیں ان کا ہم لحاظ رکھیں گے۔ یہ نیت کر لینے کے بعد ہم تلبیہ کہیں گے، یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ ایک دفعہ سب مل کر کے ہم اسے پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اسے اچھی طرح سے مشق کر لیجئے، تو اس میں غلطی اگر ہو جائے گی تو ہمارا احرام یہ جو ہے مشکل سے دوچار ہو جائے گا۔ لبیک